شفائے روحانی۔ اگر تیری قسمت میں نعمت ہے تو خواہ تو اس کا خواہش مند ہو یا اسے ناپسند کرے، وہ تجھے ضرور پہنچے گی۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا حکم ہو چکا ہے تو خواہ تو اسے ناپسند کرے اور دعا یا کسی اور ذریعے سے اس کو رفع کرنا چاہے، وہ پھر بھی تجھ پر وارد ہوگی۔ بس تجھے چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تاکہ اس کا فاعل حقیقی کا فعل تیرے لیے جاری ہو۔ اگر خدا کی جانب سے تجھے نعمت دستیاب ہو تو حمد و شکر بجا لا، اور اگر مصیبت ہو تو صبر و تحمل اختیار کر، تو بخشش و عطا کے حالات کے بالکل مطابق رہ، گویا راہ حق کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس شیوہ تسلیم و رضا سے تجھے گزشتہ سلف و صالحین اور شہداء اور صدیقین کے مقام پر پہنچایا جائے گا اور قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ پھر تو ان لوگوں کا ساتھی ہوگا جنہوں نے ذکر و فکر کی برکت سے کرامتیں، نعمتیں، عزت و مسرت اور نفس مطمئنہ پایا۔ بس آفات و مصائب پر صبر و استقامت سے کام لینا مومن کی سب سے بڑی اور اہم اور مقدم صفت ہے۔ خیر خلق اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن، میرے علاقہ سے جلدی گزر جا کہ تیرا نور مجھے بجھائے دیتا ہے۔ کیا مومن کا نور جو آتش دوزخ کو بھی بجھا سکتا ہے، وہی نور نہیں جو یقین محکم اور ایمان کامل کے باعث دنیا میں بھی اس کا ساتھ تھا؟ اسی نور سے مومن اور کافر، مطیع شریعت اور غیر مطیع شریعت کا امتیاز ہے۔ بس وہی نور دنیا اور عقبہ میں ہر شعلہ بلا کر بجھا دے گا۔ بس چاہیے کہ تیرے صبر و ایمان کی قوت ہر مصیبت و بلا کو تجھ سے زائل کر دے۔ یقین رکھ کہ کوئی بھی بلا تجھے ہلاک و برباد کرنے نہیں آتی، بلکہ تیری آزمائش کرنے، تیری صحت ایمانی کو ثابت کرنے اور تیرے یقین و ادغان کو مضبوط و توانا بنانے اور تجھے رضائے حق اور فلاح و عروج کی بشارت دینے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے اور صابر لوگوں کو معلوم کر لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور امداد و نصرت پر تیرا ایمان محکم ہو جائے گا تو تو نے یقین کے ساتھ اس کے افعال کے ساتھ موافقت کی تو ہر مصیبت میں تیری مشکل کشائی فرمائے گا، اور اس کی توفیق و تائید اور امداد و نصرت تیرے شامل حال رہے گی۔ بس تجھ سے اپنے حق میں یا کسی غیر کے حق میں ایسا کوئی قول و فعل سرزد نہ ہو جو اللہ کے امر و نہی سے باہر ہو، اور جب تو کسی امر خداوندی کو پا لے تو اس کی تعمیل میں جلدی کر اور قوت و حرکت سے اسے پایا تکمیل تک پہنچا۔ نیز تقدیر اور فعل الہی کا سہارا لے کر محض تسلیم و توکل پر نہ رہ، بلکہ سعی و کوشش اور فکر و تدبیر سے اپنی ذہنی اور فطری قوتوں کو بروئے کار لا، تاکہ امر الہی عملی طور پر تجھ سے ظہور پذیر ہو۔ اور اگر تو اپنے عزائم کی تکمیل میں عاجز و بے کس ہو گیا تو اپنے پروردگار کی پناہ پکڑ، اس سے دعا اور التجا کر، اس کے حضور گریہ زاری کر، اس سے معذرت کر اور تعمیل امر الہی میں غفلت اور رکاوٹ پیش آنے کے اسباب کی تحقیق و تفتیش کر۔ ممکن ہے ایسی پریشان کن صورتحال تیرے غرور و تکبر، اطاعت و عبادت میں ادب اور صرف اپنی قوت و صلاحیت پر بھروسہ کرنے، کسی اچھے عمل پر گھمنڈ کرنے یا مخلوقات کو خالق کے ساتھ شریک کرنے کے باعث ہو، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی لغزش کے سبب اپنی اطاعت و قرب سے محروم کر دیا ہو، تجھ سے ناراض ہو اور تجھے تیری ہوا و ہوس میں مشغول کر دیا ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا میں اسباب شرک و غفلت جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ مومن کو اس کے حقیقی محبوب و مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ سے دور اور بے تعلق رکھتے ہیں؟ بس تو اسباب شرک سے پرہیز کرتا رہ تاکہ وہ تجھے اپنے حقیقی مولا سے غیر مولا یعنی کہ غیر اللہ کی طرف راغب اور راجع نہ کریں،
اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا کا حکم رکھتی ہے۔ بس تو اپنے رب کے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ کر اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کر کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے اوامر سے غافل و بے خبر ہو جائے، ورنہ وہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر تو کوئی عذر یا بہانہ یا فریاد کرے گا تو وہ سنی نہ جائے گی، اور تو اللہ کی رضا و خوشنودی کا طالبگار ہوگا تو وہ تجھ سے راضی نہ ہوگا، اور ایمان و عمل و صالحہ کی توسیع پر دنیا میں دوبارہ آ کر معافی تلافی کرنا چاہے گا، مگر تجھے واپسی نصیب نہ ہوگی۔ بس اپنے نفس پر رحم و شفقت کر اور علم و عقل اور ایمان و معرفت جیسی نعمتیں جو تجھے عطا کی گئی ہیں انہیں اپنے پروردگار کی اطاعت، عبادت اور خوشنودی میں صرف کر، اور اپنے ہر معاملے کو اسی کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی۔ تو ایک نطفہ ناچیز تھا جس سے تجھے انسانی صورت و حیت بخشی، اور زمین میں تجھے اپنی خلافت و نیابت کا منصب عطا فرمایا۔ تیری ہر خواہش اور مراد اسی کی مراد کے تابع ہو، تیری ہر ناپسندیدگی اور اسی کی ناپسندیدگی کے تحت ہو۔ جب تو احکام الہی کا مطیع ہوگا تو تمام کائنات تیرے حکم کی مطیع ہوگی۔ جب تو اللہ کے نواہی سے پرہیز کرے گا تو پھر دنیا میں تو جہاں بھی رہے گا تمام مصائب و آلام تجھ سے دور رہیں گے۔ اللہ نے بعض اپنی کتب سماوی میں فرمایا: اے بنی آدم، میں اللہ ہوں، خالق کائنات ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ میں کائنات میں جس چیز کا حکم دوں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ بس تو خالصاً میری اطاعت و عبادت کر تاکہ میں تجھے توحید کی برکت سے وہ روحانی قوت عطا کروں کہ تو بھی جس چیز کو کہے ہو جا وہ ہو جائے اور وجود ظہور میں آئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا، جو شخص میری خدمت و اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت کر، اور جو شخص محض تیری خدمت و پرستش کرے تو اسے مصائب و آلام میں مبتلا رکھ۔ بس جب خدا کے نواہی ممنوعات تیرے سامنے آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کر، عامل عجز و انکساری اختیار کر اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنا۔ تیرے خواص ہمسا اور تیرے تمام اعضاء ہمہ وقت پابندی احکام الہی ہونے چاہیے، اور ان کی بجا آوری میں کبھی تساہل و تاخیر نہ کر۔ عوامل قضاء و قدر میں خفگی، شکایت و مخالفت کو دخل نہ دے۔ بس یہی خدا الہی اور نسخہ ربانی ہے جو تجھے گناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ اور صحت یاب رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا۔ سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا خدا کو پانے کا طریقہ اور نسخہ ربانی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میرے پیر و مرشد، میری روح اور جان کے مالک گورشی سرکار امام مہدی، دعا کرتی ہوں کہ تمام سننے والوں کو سرکار نے جس طرح سے ہمیں اپنا قرب عطا کیا ہے، اسی طرح سے جو اس نعمت سے محروم ہیں سرکار ان سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اور سرکار کے صدقے ہی ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کو جانا ہے، ہم نے اللہ کو پایا ہے، تو ہم کیوں نہ سرکار کے گن گائیں، سرکار کی بات کریں، سرکار کی تعریف کریں۔ ہمیں تو ہر طرف ہر جگہ سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، اور دعا کرتی ہوں سرکار اس دنیا میں اور آج کے اس پرفتن دور میں، کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو دعا کرتی ہوں سرکار سب کے دلوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، اور جو بھی اللہ کی متلاشی ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں، عشق حقیقی کو پانا چاہتے ہیں، سرکار اپنی نظر کرم سے ان پر نظر کریں، اور کسی کے صدقے ہم سب پر بھی اپنی نظر بنائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔